اس تو بعد اگلے آیات ہیں کو ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها انسان یعنی توجہ دلائی گئی ہے کہ اس جو وقت بڑا تھوڑا ہے اور بڑی تیزی نہ گزرے. اللہ تعالیٰ آتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها اسی جڑا بعد لوگوں کی روح قبض کرنے ہیں جس ٹائم ان کی موت کا وقت آتا ہے. اور اسی طرح اسی ہر آدمی کی جڑا ہے جی اس ٹائم جس ٹائم وہ نیند کی حالت میں زیادہ ہے تو اس ٹائم ہی اسی روح قبض کر کے لے جائے. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. جس کی موت کا فیصلہ ہو جلتا ہے بس اس قبض ہو جلدی ہے لیکن جس کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے تو اسی دوبارہ روح اس نے اٹھا چھوڑنے. یعنی گویا کہ روزانہ ہر انسان دے یعنی وہ دسترخوان کے دین دی موت اس کے دروازے تھے ہر رات جس ٹائم یا دن دے اور کسی بھی وہ سہنا ہے جس ٹائم کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ہمیں شانسی سلا چھوڑے یا اللہ تعالیٰ چاہے تو دوبارہ سے زندہ کر چھوڑے جائے. اور اگے اللہ تعالیٰ جڑا ہے وہ بڑی اہمیت بیان کرنے دستے نے کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ یعنی جنہاں لوگوں نے زمین پہ ظلم کیتے ہیں اللہ جی نافرمانیاں کیتیاں نے جڑے اور انہاں کوئی ترجیحات عطا یوں نہیں کیتا انہاں جڑی مقصدیت کی طرف جڑا ہے وہ نہیں گئے جڑے لاپرواہی اور غفلت پہ جو خواہشات پہ انہوں نے زندگی گزار چھوڑی جڑے. اگر وہ اس زمین یعنی اس ساری پار کے لفت اداؤ بھی فجے طور پہ آخر بھائی کسی دینے جائے یہ قبول نہیں ہونی اس ٹائم پہ کیونکہ یہ دنیا جڑا ہے یہ دار العمل ہے جڑے آخر دار الامتحان ہے جڑے وہ جزا سزا دے جائے نا جی اس سے عمل تو نہیں ہونا جڑے عمل اتنے کرنا ہے جڑے. پھر اگر اللہ تعالیٰ آتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم قرآن عظیم و شان میں امید ہی بہت بڑی آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر جو اسراف کر بیٹھے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوتے جنہوں نے ارتکاب کیے تھے. حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ آئے جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گناہ بھی کیتے ہیں یہ گناہ بھی کیتے ہیں اتنے قتل کیتے ہیں اتنے بڑے بڑے گناہ کیا اساس تھے کو معافی کا دروازہ ہے. پھر آیت نازل ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ ان کو اللہ کی رحمت سے ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ ایک بندے کو احساس ہو گیا ہے کہ بندہ نادم ہو گیا ہے شرمندہ ہو گیا ہے احساس ہو گیا ہے اور اس کے بعد سے اپنی زندگیاں تبدیل کی تو اللہ تعالیٰ نے بھائی اسی سے گناہ معاف کر چھوڑ سکے. لیکن شرائط کے انوانیبوا الی ربکم توبہ تو بعد ایک بندہ پھر اپنے رب طرف رجوع کرے واسلموا لہ پھر اسے فرمانبرداری اختیار کرے پھر واتبعوا احسن ما انزل الیکم پھر قرآن عظیم و شان دی اتباع کرے. یہ سچی توبہ دے یہ شرائط میں سب تو پہلے نادم ہو جڑے اچھا پھر توبہ کرے اپنے گناہ پیش کرے اور اس تو بعد ولم یصروا علی ما فعلوا پھر بار بار جڑا ہے وہ اس گناہ کا جڑا جی ارتکاب نہ کرے. پھر اسلموا لہ پھر فرمانبرداری زندگی سے اختیار کرے واتبعوا احسن ما انزل الیکم پھر قرآن عظیم و شان دی جڑا دسیا جو راستہ اس کے مطابق وہ زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی توبہ قبول کر سکتے. اللہ ظاہر اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے جڑے بے شمار حدیث نے ظاہر ہے ان ٹائم نہیں جڑا ہے اس توبہ دیوائی نہ ظاہر یہ اشرافی جڑا ہے رمضان یہ آئی توبہ واسطے میں یہ رجوع واسطے ہوئے پلٹنے واسطے انقلاب اور تبدیلی واسطے کہ انسان جڑا ہے وہ آپ تبدیل کرے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری بھی دے بجائے. اگے اللہ تعالیٰ سے ما قدر اللہ حق قدرہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی جڑے والارض جميعا قبضته يوم القیامہ یہ اس ٹائم میں یاد کرے نا جس ٹائم یہ زمینہ اس طرح اللہ جاتے ہوئے پکڑی نہیں سن والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ یہ آسمان جو اسے اتنا لپیٹے دے سن سبحانہ وتعالی. پھر اگر ونفخ فی الصور وصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ جس ٹائم سور میں پھونک ماری ہوتی تو سب کچھ بے ہوش ہو جاتی ہے. ثم نفخ فیہ پھر دوسری دفعہ سور میں پھونک ماری ہوتی فاذا هم قیام ینظرون سارے لوگ دفعتاً اچانک ایک دم حاضر کیتے جو سن جڑے وشقت الارض بنور ربها زمین اللہ دے نور نال بھر جل سی جڑے ووضع الکتاب اس طرح پھر نامہ اعمال سارے رکھے کھل جو سن جڑے وجیء بالصدیقین والشہداء وجیء بالنبیین والصدیقین والشہداء انبیاء صدیقین شہداء سارے حاضر کرتے جلسوں وقضی بینہم بالحق دینا جانی فیصلہ کیتا جلسی جائے. اس بعد اگلے آیات میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا کافر گروہ در گروہ فوج در فوج جی وہ آ رہے سن جائے حتی اذا جاؤوا جس میں آسن تو انہوں آکسن جڑے الم یاتکم رسول منکم
یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا دنیا میں تساں کسے نہیں دسیا جڑا تساں رسول نہیں آئے، یا کوئی تساں دسنے والا نہیں ہے کہ کہڑا ٹائم دیہڑا بھی آسی جڑا تساں کسے ڈرایا نہیں اس دیہڑے کو جڑا کسی آیتاں پڑھ کے نہیں سنائی جڑا یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اس دیہڑے تو تساں کسے نہیں دسیا جڑا وہ آخسن بلا یقیناً اساں دسیا جڑا، اساں دسیا جڑا اسی سنتے رہے ہیں ساری گلاں جڑے۔ پھر اس طرح وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، گروہ در گروہ اور فوج در فوج جڑا نا جی متقین اہل ایمان اللہ تعالیٰ دی بندگی کرنے والے اور بندگی دا حق ادا کرنے والے وہ بھی اس طرح آتے ہیں سن جس ٹائم وہ قریب آ سنتے فرشتے جڑا نا جنہاں کیا سن جی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، خوش ہو جاؤ تم اور تم امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، فادخلوها ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ تعالیٰ اس کو دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ اسامی انہیں بھی شامل کرے، اللہ تعالیٰ چلو کتنا بڑا شکر ہے کہ اساں ان لوگوں میں تجھ نے شامل اور تجھ نے جو اساں آباد کی وہ سچے ہو گئے سارے سارے۔ الحمدللہ الذی، تعریف ہے اس ذات کی صدقنا وعدہ، جس نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے وہ سچے تھے، وہ سچے ہو گئے آج۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ اپنے وعدے کے مطابق اس نے ہمیں آج جنت میں داخل کیا ہے، اور یہ کتنی جو ہے یہ کتنا بہترین جو ہے نا یہ اجر کے حوالے سے۔ فَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی حق کے نال جڑا ہے یہ معاملہ ختم ہو جاتی ہے، فیصلہ ہو جاتی لوگوں کے درمیان۔ اگر میں سورہ جڑی غافر دے مضامین بڑے خوبصورت جڑے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذو الطول لا الہ الا هو، زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ توحید بیان ہوئی ہے، وہ پکڑنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، شدید العقاب ذو الطول، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں اس سے نال۔ آگے پھر جڑا ہے جو عرش والے فرشتے نے تعریف کی دی گئی ہے، اور پھر اس میں جو ہے نا جی بڑی خاص گل ہے کہ وہ اہل ایمان سے دعائیں کرتے ہیں، انہاں سے بخشش دیاں اور مغفرت دیاں اور درجات کی بلندی دیاں وہ دعائیں کرتے ہیں۔ آگے پھر یہ جڑا سورہ غافر ہے اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ٹسل اور کشمکش ہے جڑا انبیاء رسول دی حق اور باطل دی ایسا بیان کیتے ہیں، اور یہ جڑا مقام ہے انسان ڈر جلتا ہے کہ جس سے ہم فرعون آتے چھوڑو ہمارا جڑا قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، آٹو ذرا ماں چھوڑو جڑے میں قتل کر چھوڑا ایسا جڑے، سوچو کتنی بڑی ازمائش توقع سی موسیٰ علیہ السلام دی۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، بلاوے نا اپنے رب جڑے یہ پکارے جڑے انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرنا یہ تو پورے نظام کی تبدیلی کی گل کرتا ہے جڑا اس تو گل واضح ہوتی ہے کہ دین تو نماز روزے کا نام نہیں، ایک بندہ نماز پڑھ کے نے روزہ رکھ کے نے عمرہ کر کے نے کچھ خرچہ بھی کر چھوڑے، دین حق اور باطل کی ٹسل کا نام ہے، یہ کشمکش کا نام ہے دین، یعنی جو دین ہے یہ پورے نظام زندگی کا نام ہے جس پہ دعوت بھی ہے، جس پہ جہاد بھی ہے، اعلاء کلمۃ اللہ بھی ہے، اللہ دین غالب بھی کرنا ہے، اللہ دے اس زمین تے اللہ دے نظام غالب اور نافذ کرنا ہے جڑے۔ اگر اللہ کا کلمہ اتنے نافذ نہیں تو یہ سب تو بڑا شرک ہے نا کہ زمین اللہ دی ہے، فیصلے لاگو تے مطابق پہ ہوندے نے، قرآن اسی پڑھنے تے پہ ہو جڑے، لیکن یہ قرآن عدالتوں میں کیوں نہیں، اس قرآن کے مطابق اصل دا مالیات معاشی نظام کیوں نہیں اس قرآن کے مطابق، اسی تو پڑھنے پہ قرآن، اج سارے ادارے میں قرآن کیوں نہیں، بینکوں میں قرآن کیوں نہیں، معیشت ساری سودی، پارلیمنٹ اور ادارے سارے دے سارے قوانین سازی کرنے والے، قانون دا بنانے دا اختیار انسان کو ہے ہی نہیں، قانون تے بڑھے جائے جڑے انسان کو کے اختیار کو قانون بڑھاوے بھائی، اور قانون کے جو بڑھاوے ٹرانسجنڈر دے قانون بڑھاوے جڑے، اور کیا جگہ سودی بل پیش کرے جائے، اس کو بڑا شرک ہے جائے۔ اس آتے نے کہ اللہ دی کتاب، یعنی جو کوئی پیچھا سے سارا سن لے رہے ہیں کہ اللہ کتاب نے کس طرح اللہ دی کتاب ایک آئی دی ہے، اپنا لکھتے کتاب، پھر من بعد ما عقلوا سمجھنے تو باوجود اس پہ جو ہے نا جی وہ کیا کرتے ہیں جو ہے یحرفونہ من بعد ما عقلوا، یحرفون الکلمہ من بعد مواضع، تحریف، ظاہری تحریف، معنوی تحریف، عربائنہ تحریف، پھر انہوں نے کیا کہ اللہ دی کتاب جو ہے نا جی انہوں نے چھوڑ دیتے ہیں جو ہے۔ اس ساتھ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، نماز سے ایمان کے نند ہے، روزے تے ایمان کے نند ہے، لیکن اسلام بطور نظام زندگی کیوں نہیں اپنا دیا تسی، اس ساتھ تکفرون ببعض، بعض کفر کرتے ہو جڑے، کیا جڑا اسلام وضو اور سنجے دے طریقے دستا ہے وہ سیاست نہیں دستا جڑا،
وہ خلافت جو کوئی وہ نظام نہیں دینا بھائی اجتماعی نظام کس طرح ہوسی تو سنا جڑا معاشی نظام معاشرتی نظام سماج اس دین کو سارا کچھ دسیا جڑا یہ انبیاء اور رسول کے واقعات جڑا نا جی یعنی یہ بھی ایک قرآن عظیم شان کا زبردست موضوع ایک انبیاء کی سیاسی زندگی جڑے یہ موسیٰ علیہ السلام کو نظام کی گل کرتے ہیں نبی جڑے اگر جڑا ہے وہ صرف نماز کی گل کرنا فرعون کدے نہیں آتا انی اخاف ان یبدل دینکم میں ڈرنا یہ یکسر نظامی زندگی تبدیلی کی گل کرتے ہیں او ان یظہر فی الارض الفساد یہ تے تل پٹ کرنا چاہتا ہے پورے سسٹم آ جڑا ہے اس کر کے جڑا دین ہے دین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا من ہے تسی دیکھو نا اس پہ کیا بھیجا اس پہ دعوت بھی ہے اس پہ جہاد بھی ہے تبلیغ بھی ہے اقامت دین بھی ہے اسٹیٹ تک قیام بھی ہے اور اللہ کی زمین تے اللہ کی حداں بھی قائم پہ کرتے ہیں رسول اللہ سفارتکاری بھی کرتے ہیں پیش قدمی بھی کرتے ہیں اور مختصر ترین عرصے میں 250 خطوط انہوں نے قرب و جوار دی بڑی بڑی دنیا انہوں نے ڈائلاگ کیتے ہیں جڑے اور یہ نہیں خط لے کے چھوڑ دیتے ہیں جڑے جلدن پہ آگے سفیر قتل ہو گیا جی اچھا پیش قدمی کی تھی جڑے رسپانس آیا جڑے اور اس تے منصوبہ بندی ہو رہی ہے جڑے اور وہی گل ہے کہ جو دعوتی خطوط ہے سوائے علیہ وسلم دے وصال تو بعد انتقال وفات تو بعد قرب و جوار دی جڑی دنیا 52 لاکھ مربع میل دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بلا شرکت کے حکمران نے جڑے اس سے بات ہو جڑے اگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نشانیاں بیان کی نے جو ہے یہ تو سیدھے تسی راتی سے آندے جو ہے اساں رات تساں سکون سے بڑھائی ہے دن تساں تے جڑا جی کام سے بڑھایا جو ہے پھر تسی زمین دیکھو تسی اپنی پیدائش پہ غور کرو جو ہے پھر انا لننصر رسلنا والذین آمنوا بالحیات الدنیا ویوم القیامۃ الاشہاد اساں نے ہمیشہ اپنے رسولوں کی مدد کی تھی اساں کسے رسول کا نال نہیں چھوڑیا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتی جا رہی کہ تساں دی مدد اسی کر ساں اساں ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی تھی کان امتن کل آیا ہو لیکن امت آؤ اساں فرعون ڈبویا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا اگر یہ بندے بھی صحیح معنی میں جڑا یہ ایمان کے نام تو اساں دی مدد یہ نہ نالے جڑے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اللہ کی ذات یہ نہ نالے جڑے وہو معکم اینما کنتم اگے پھر اللہ تعالیٰ جڑی اگلا سورہ حامیم سجدہ ہے اس سے مضامین بھی بڑے خوبصورت نے اور زبردست قسم کی ایک تقریر ہے جڑا اور سورہ حامیم سجدہ جڑا ہے شان نزول بعد مفسرین نے واقعات لکھے ہیں کہ جس ٹائم مشرکین مکہ دا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا کہ مذاکرات کرنا بھی یہ چاہتے ہیں جڑا وہ کوئی دولت چاہیے کوئی سرداری چاہیے جس طرح کو راضی کرو جس سے ہم گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گلا سننے کے بعد سورہ حامیم تلاوت کی جسے ہم کو جو فَإِنَّ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ میں ڈرانا تو ساں انہاں دسو کہ اگر اعراض کرتے ہیں فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ جڑی عاد اور سمود جڑی چیخ پہ یہ جڑا نا جی میں اس میں تو ساں باخبر کرنا پھر فَأَمَّا ثَمُودُ وَأَمَّا عَادٌ انہاں سب جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات سنائے نے آتے نہیں کہ اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے آفرق شد بس جڑے انہوں نے جو مڑ کے کیا بس اس اشتہار چھوڑ دو جڑے یہ جو کچھ پہ سنا ہے جڑا نا جی اس دیا جڑیاں جڑا نے اس کلام دیا وہ زمین کی گہرائی بچ نے اور اس دیا جڑیاں یعنی شاخہ نے وہ آسمان کے حسن نے کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں یہ نہیں ہوتا تھی آتے ہو جادوگر تھے سائے جڑا میں نے جادو بھی دیکھے نے میں نے شعراء کے کلام بھی سنے نے میں نے سائرانہ انداز بھی دیکھے نے یہ نہیں ہوتا اس اشتہار چھوڑ دو اگر یہ کامیاب ہو گیا تو عزت ساڑھی ہے ناکام ہو گیا تو اصل کہ سی جڑے اخیر اللہ تعالیٰ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون جس دن اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں جمع کر سو اس وقت ذرا یاد کرو نا یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون اگی تے اللہ تعالیٰ جو ہے انہاں لوگاں جمع کر سو حتی اذا جاؤوا حتی اذا ما جاؤوا شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون خود بخود انہاں دے سب تو پہلے انہاں دے کان انہاں دے خلاف گواہیاں دے سو انہاں دی اکھیاں انہاں دے خلاف گواہیاں دے سو انہاں دی جلد انہاں دے خلاف بول پیسی جائے تو خود انسان آکسی اپنی جلد کہ تو کیا ہو گیا جڑے اپنے خلاف تو بھی گواہیاں دینی جائے جلد آکسی اور رضا و جواری اصل انتقن اللہ الذی انتق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ اسی کے کرنا جڑے اساں تو اسی ذات نے زبان دی تھی جس نے ہر انسان زبان دی تھی ہر چیز زبان دی تھی اللہ تعالیٰ قادر ہے نا کہ گوشت زبان ایک لوتھرا ہے نا بولتے پیا اللہ تو کو نہ بولتی پی نا ہاتھ بولنے لگ پڑا اللہ کو تو کچھ دور نہیں چڑھے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون جس دن جانا جی انسان دی زبان جی بولتی نہیں پئی یہ چو کوئی نہیں سی کیا مدد ہے
تکلمنا ایدیہم اللہ تعالیٰ جو گناہ کھولنا شروع کرتے سو وتشہد ارجلہم اور انسان دے پیر گوئی دے سو جو ہے انسان جو کچھ کرتا رہے جائے. اس وقت اگر اللہ تعالیٰ مانے ہیں کہ یعنی لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. مشرکین مکہ دا وہ انداز کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم دے صاحب جیسے قرآن سناتے وقت نہ سنو جڑے شور کرو جڑے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه یعنی وہ بھی انہاں بھی یقین ہے کہ یہ جو قرآن جو ہے نا جی ایک کتاب انقلاب ہے جڑے یعنی یہ جڑا جڑا سندا ہے تے او یعنی اس سے تبدیل کرتا ہے. اس ہم آتے بھائی کہ یعنی وہ بھی جڑا نا جی قرآن سمجھنے دے اور شعور حاصل کرنے دے وہ بھی اس گل دی قائل ہے. صرف تلاوت جڑا ہے تے ظاہر ہے اس یہ جڑی آیت ہے اس پہ اساں بہت بڑی دعوت فکر کہ اسی قرآن سیکھاں جڑے اسی قرآن سمجھاں جڑے قرآن سمجھ سن کو اساں ہدایت حاصل ہوسی نا قرآن سمجھ سن قرآن جڑا اساں دل نرم کرسی جڑے قرآن سمجھ سن قرآن سمجھنا اصل ہدایت ہے نا ہدایت ہے کس رستے تے چلنا جڑے ایک بندے اکھیاں بند کیتیاں یعنی تو راہ کیڑے تے چلسی جڑے قرآن دی تلاوت جڑا اس دا ہدایت حاصل کرنا ہے دا سب تو بڑا جڑا ذریعہ وہ قرآن فہمی ہے کہ قرآن اسی سمجھا جڑے اور قرآن سمجھنے سے یہ بھی نہیں کہ قرآن سمجھنے سے بہت بڑی قرآن عظیم الشان سب تو بڑا معجزہ ہے کہ جتنا بڑے لیول کا آدمی قرآن اس طرح سمجھانا ہے ایک عام آدمی ہے اس طرح رہنمائی کرتا ہے بالکل ایک آدمی جو ہے نا جی جتنا ایک سادہ مزاج آدمی قرآن اگر آپ وہ قرآن سے اتنی رہنمائی کر سی جائے اسی ان کو ترجمہ اہل قرآن موجود نہیں تفاسیر موجود نہیں مشکین مکہ آتے ابو جہل سارا جو ہے نا لا تسمعوا لهذا القرآن اس قرآن نہ سنو والغوا فيه شور کرو جو ہے نا لعلکم تغلبون تاکہ تسن دی گل جڑا نا جی اے بلند ہوئے تاکہ رسول اللہ دی آواز نہ آئے فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون. اللہ نے بڑے سخت اور دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے. اس کر جتنے کہ قرآن سنا جا رہا ہے اس سے کر مفسرین نے کیا قرآن سننا فرض ہے پڑھنا جو ہے اس سے الگ حکم ہے لیکن قرآن سننا جو ہے اور پوری توجہ نہ سننا انعماق نہ سننا اور عبادت سمجھ کے سننا اور سب تو بڑی عبادت ہے قرآن سننا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بڑیاں جڑیاں عام آیات نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ یعنی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر وہ ڈٹ کے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا ان پر انہاں تے فرشتے پھر اترتے ہیں. ایسا مطلب دنیا میں فرشتے اترتے ہیں اور آخرت میں جو جانا انہاں لا تخافوا ولا تحزنوا تسی پریشان نہ ہو غم نہ کرو جائے وابشروا بالجنہ اس جنت کے ملنے پر تم خوش ہو جاؤ جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. پھر ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ اس کو لوگ بھی کسی کی گل اچھی ہو سکتی ہے کہ جڑا لوکاں اللہ کی طرف بلاندہ ہے جڑا وعمل صالحا خود بھی اچھے کم کر دے وقال اننی من المسلمین واہتا میں مسلمان ہوں ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ کیا گناہ اور نیکیوں کے برابر ہو سکتی ہے نہیں ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. آخری جا رکوع سے پھر قرآن دی ابیت بیان لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن عظیم الشان نہ اس میں کوئی شاید دائیں طرف آتی نہ بائیں طرف آتی یہ صفات ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے سمجھایا نا جی اسے قائم رکھنا ہے کیونکہ قیامت تک یہ دین رہسی یہ شریعت رہسی محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے اللہ اس موجود کو قائم رکھنا ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید ما یقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبل ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے لیکن عقاب علیم یہ سخت پکڑنے والا بھی ہے جڑے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنجا کچھ سنے جڑے اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے دی سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا